حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم میرے بھی آقا ہو، میرے بھی مولا ہو، تو آج کے اس اونے پونے کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ توحید کو اگر سمجھنا ہے تو اسی در پر جانا پڑے گا جسے در علی کہتے ہیں، اسی در پر جانا پڑے گا جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، علی کے دروازے پر جب تک نہ آؤ گے جب تک کچھ نہ پاؤ گے، انا دار الحکمت و علی بابوہا، وہ حکمت کا گھر بھی ہیں اور علم کا شہر بھی ہیں، علی کے دروازے کے بغیر نہ کل گزر تھی نہ آج گزر ہے، بڑے سے بڑا علامہ ہو جائے، بڑے سے بڑا فلسفی ہو جائے، بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ ہمارا ہندوستان کا بھی ایک کوی کہتا ہے پوتھی پڑھ پڑھ جگ موا پنڈت بھیا نہ کوئے، ڈھائی آخر پریم کے پڑھے سو پنڈت ہوئے۔ یہ محبت جو ہے یہ اصل شرط ہے۔ تو توحید کی بات میں کر رہا تھا، اور توحید جب تک ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے اپنی تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے تو ایک محبت کے تحت، ایک اٹریکشن کے تحت پیدا کیا ہے۔ اس کی توحید میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ محبت ہے، اور وہ قادر مطلق ہے۔ میں بات مولا کائنات کی کر رہا تھا کہ توحید پر آج سے نہیں ہمیشہ سے حربے ہوئے، اور لوگوں نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہے تو اس کی صفت کیا ہے؟ ایک یہودی آیا اور اس یہودی نے کہا، یہودی مدینے آیا اور مدینے میں آن کے اس نے تمام جلیل القدر صحابہ سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کہتے ہو کہ آپ کے پاس اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن ہے؟ کہا بے شک ہے۔ آپ یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ کہا بے شک ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ واقعی وحدہ لا شریک ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ یقین کر لیا وہ وحدہ لا شریک ہے، اور تم نے یہ بھی یقین کر لیا یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارے آقا اللہ کے رسول ہیں، اگر ان باتوں کا تمہیں سب یقین ہے تو قرآن کے روح سے اور تمہارے عقیدے کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر وہ جب چاہے جیسا چاہے ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، وہ کن کہتے فیکون وہ ہو جاتا ہے، وہ صرف ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہی تو توحید ہے اس باری تعالیٰ کی۔ تو کہا کہ تمہیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ وہ قادر ہے؟ مسلمان کہا بے شک وہ قادر ہے ہر چیز پر، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو کہا دونوں میں سے ایک چیز واپس لے لو۔ صحابہ اکرام سے چیلنج کیا اس یہودی نے، دعویٰ کیا کہ تم دونوں میں سے ایک بات غلط کہہ رہے ہو ایک صحیح کہہ رہے ہو۔ اگر وہ واقعی وحدہ لا شریک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے تو پھر یہ کہو کہ قادر تو وہ جب ہے کہ اپنا جیسا اللہ بھی بنا سکتا ہے، ورنہ وہ قادر نہیں ہے۔ پھر تو تمہارا اللہ ایسا ہے کہ وہ قادر ہے ہی نہیں۔ جب اپنا جیسا اللہ نہیں بنا سکتا تو اس کا مطلب وہ مجبور ہے، اور اس کی وحدانیت یہ ہے کہ وہ مجبور کسی کام میں نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، اور پریشان ہونے کی بات تھی، بات بہت چھوٹی سی ہے کہ اگر وہ قادر ہے ہر چیز پر تو پھر اپنا جیسا اللہ بھی بنا سکتا ہے، اور اگر انہیں اللہ نہیں بنایا تو وہ پھر قادر نہیں، اور اس نے اگر اللہ بنا دیا تو پھر وہ وحدہ لا شریک نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اہل علم حضرات ہے کہ دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی، یا تو وہ وحدہ لا شریک رہے گا یا وہ قادر رہے گا۔ اگر وہ قادر ہے تو اس نے اپنا جیسا اللہ بنا دیا، اور جب اپنا جیسا اللہ بنا دیا تو پھر وہ وحدہ لا شریک نہ رہا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے، جلیل القدر صحابہ بھی پریشان ہیں۔ اب کسی کی کوئی فضیلتیں نہیں ہیں، اب فضیلت ہے تو اسی کی ہے کہ جو در اسلام ہے، جو در دین ہے، جو در مذہب ہے۔ اب علی کے در پہ جانا سب کا ضروری۔ پریشان ہو گئے، کہا کہ اب کیا کریں؟ خلافت سویم یا دویم کا دور ہے، یہودی سوال کر رہا ہے، سوال ایسا ہے تو لوگوں کو یاد آیا، علی جب ہی یاد آتا ہے جب مشکل پڑتی ہے۔ اور مشکل کیسی ہی ہو، جب وہ مشکل پڑی، وہ مشکل سامنے آئی تو تمام صحابہ نے فرمایا کہ بھائی ہم تو اپنے عقیدے پہ تو ہیں پکے، تیرا جواب تو دے نہیں سکتے، لیکن ہاں ہم سب سے رسول نے ایک وعدہ لیا ہے، اور ہم صحابی جب ہی صحابی ہیں جب اس وعدے کو وفا کریں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، ورنہ تو ہمیں تو کوئی بھی ہلگا سکتا ہے۔ جب آقا نے اعلان کیا تھا
من کنتو مولا فہذا علی مولا، تو ہم سب نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے بھی سردار ہیں اور تمام مومنوں کے سردار ہیں۔ صحابہ کے جو سردار ہیں، جو خلیفہ اول ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ علی تم میرے بھی سردار ہو، میرے بھی آقا ہو، میرے بھی مولا ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم میرے بھی آقا ہو، میرے بھی مولا ہو، تو آج کے اس اونے پونے کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ اب کہا کہ آقا نے جو ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، اور صرف یہی نہیں کہا ہے کوئی حکمت کی بات ہو یا علم کی بات ہو تو در علی کو مت چھوڑ دینا۔ جب کوئی بھی مسئلہ تو علی وہی ہے جس نے اعلان کر رکھا ہے کہ کوئی بھی سوال ہو اسألونی، وہ کوئی بھی سوال ہو مجھ سے کرو۔ قرآن کا کون سا حرف ہے، کون سی آیت ہے، کون سی سورت ہے، کس لیے آئی ہے، کب آئی ہے، کہاں پر آئی ہے، کیسے آئی ہے، میں ہی بتا سکتا ہوں۔ ان سے میرا سینہ پھٹ رہا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، واہ 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 یا علی، کیا کہنا۔ اب سوال یہ ہے کہ بات وحدانیت کی ہے، مسلمانوں کے اوپر ایک چیلنج آ پڑا۔ ابھی آقا کو گئے ہوئے بہت دن نہیں ہوئے ہیں، ہم سے رخصت ہوئے بہت دن ہوئے ہیں۔ بظاہر آقا تو کل بھی ہمارے سروں کا تاج تھے، آج بھی سروں کا تاج ہیں۔ ہم کلمہ یہ نہیں پڑھتے کہ محمد رسول اللہ تھے، ہم کہتے ہیں محمد ہمارے رسول اللہ ہیں۔ تھے کا ہمارے ہاں مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو کل بھی وہ آقا تھے، آج بھی آقا ہیں، آج بھی وہ موجود ہیں، کل بھی وہ موجود تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہاں موت ہر ایک کو آنی ہے، یہ صرف اس سے اگر بچتا ہے کوئی تو وہ پروردگار ہے جو ہمیشہ سے یا حیو یا قیوم۔ تو بات وحدانیت کی ہو رہی تھی۔ جب اس وحدانیت کو چیلنج کیا تو لوگ مولا کے در پر پہنچے، اور مولا سے جب یہ سوال کیا گیا تو مولا مسکرائے اور مسکرا کر بولے، اے کمبخت، اے بدبخت، میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک اس کو ہر ایک قدرت حاصل ہے۔ تو ایک خدا کی بات کرتا ہے کہ میرا اللہ ایک خدا بنا دے؟ میرا اللہ تو ہزاروں خدا بنا سکتا ہے، اور بنا سکتا نہیں ہے، اس نے بنائے ہیں۔ اب دعویٰ بڑا عجیب ہو گیا کہ ایک خدا نہیں، اس نے تو ہزاروں خدا بنا سکتا ہے اور بنائے ہیں۔ لیکن ان بنائے ہوئے خداؤں میں اور میرے خدا میں ایک فرق ہے، اور اس فرق کو یاد رکھنا کہ میرا خدا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اگر 1000 خدا بھی بنیں گے تو وہ اس کی مخلوق ہوں گے، خالق نہیں ہو سکتے۔ خالق وہی اکیلا، وحدہ لا شریک۔ یہ ہے توحید جسے ہمارے مولا نے سمجھایا۔